السلام علیکم ناظرین، آپ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں میل ملاقات کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان ہارون صاحب، اور ہمارے ساتھ ہی ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی بڑی شخصیت ادب کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، اور جن کی کتاب میرے ہاتھوں میں ہے اس وقت، میں ان کا نام آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں۔ آپ اسے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، آپ اس کے نام سے بہت آشنا ہیں۔ وہ اردو میں لکھتی ہے، پنجابی میں لکھتی ہے اور سرائکی میں لکھتی ہے۔ ان کی کتابوں کے نام ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں: خوشبو، دھنک اور بادل، تیرے بغیر۔ آنے والی کتاب کا نام ہے جدائی۔ اب ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے آپ لوگوں کے لیے کچھ پوچھتے ہیں، یہ ہمارے لیے کیا میسج لے کر آئی ہیں اور خوشبو سے جدائی کا سفر کیسے طے ہوا ہے۔ السلام علیکم، میں نال نہیں مجھے کیسے؟ جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو شاعری ہے آپ کی، کس حوالے سے آپ کا نام زیادہ پہچانا جاتا ہے؟ اردو سے، پنجابی سے یا پھر سرائکی سے؟ سرائکی تو میں بہت کم لکھتی ہوں، اردو زیادہ لکھتی ہوں اور پنجابی بھی 4-5 ماہ سے 6 ماہ سے پنجابی بھی لکھتی ہوں۔ اب لوگوں کی مرضی ہے، وہ مجھے اچھی شاعرہ اردو میں سمجھ لیں گے، سر، جب آپ نے پہلی کتاب کا سوچا، مطلب آپ نے یہ سوچا کہ میری کوئی پہلی کتاب آئی اور آپ نے اس کا نام دیا خوشبو، دھنک اور بادل، اس کا کوئی سر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ اس کی کوئی سوچی جائے؟ جس طرح سکھوں اور دکھوں کی 2 ذاتیں ہیں، ویسے خوشیوں اور غموں کے بھی الگ الگ ذاتیں ہیں۔ جب انسان خوش ہے تو ظاہر ہے وہ خوشبو، دھنک اور بادلوں کا نام ہے۔ اچھا، جدھر بھی جاتے ہیں، مطلب ہم ملتان کی طرف نکلتے ہیں یا ادھر فیصل آباد مشاعروں میں، آپ کو بڑا ایک نام ہے، مطلب آپ نے فہرست میں اپنا نام وہ دیا ہوا ہے۔ کیا آپ اس حوالے سے کبھی کسی اس میں سفر میں جا رہی ہوتی ہیں، کوئی آپ کا فین آپ کو ایسا ملا ہو جس نے آپ کو روک کے کہا ہو آپ فی الحال غزل مجھے سنائیے؟ بہت لوگ پہچان لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، مجھے فیصل آباد میں، لاہور میں، سرگودا، خوشاب میں 100 میں سے 80 لوگ جانتے ہیں۔ مجھے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ یہ مینال میں رکا ہے اور فرمائشیں بھی کرتے ہیں، لیکن میں نے کبھی زندگی میں 1-2 لوگوں کے علاوہ فرمائشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آپ کو آج اپنے اسٹوڈیو میں بلایا ہے، اور آپ کے ساتھ مطلب یہ جو ہے نا ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ چلتا رہے گا اور لوگوں کے ساتھ۔ آپ ہمیں کہاں سے سنانا چاہیں گے؟ آپ اپنی اردو میں کوئی ایسی غزل جو آپ کی پہچان ہو؟ میری پہچان میں تو بہت ساری غزلیں اور دوڑے وغیرہ آ گئے ہیں۔ آپ اردو سننا چاہیں یا پنجابی؟ آپ ہمیں تو اردو کے حوالے سے پوچھتے ہیں۔ اردو میں میں ایک شعر سنا دیتی ہوں کہ وہ جب ملا تو ملا ایسے چاند کی طرح، بہت اچھا، جو ایک کلی کو مہکا گلاب کر کے گیا، اور پلٹ کے جانے لگا جب وہ میری زندگی سے، تو میری جان کو مسلسل لذاب کر گیا۔ اچھا، یہ جدائی گانا ساتھ سفر ہے، جیسے آپ کی آنے والی کتاب ہے جدائی، یہ اس حوالے سے سنا ہے یا آنے کتاب پہلے سے؟ نہیں، یہ تو میری پہلی کتاب میں آیا ہوا ہے، لیکن جدائی جو ہے وہ میری لائف سے کچھ ایسے لوگ چلے گئے ہیں جن کو نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل آپ اس کی وجہ سے میں نے اپنی بک کا نام دیا۔ آج کل آپ کیا؟ ظاہر ہے میں شاعرہ ہوں، شاعری بھی کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ میں ایڈوکیٹ ہوں، اور اس کے علاوہ میں FIA سے منسلک ہوں، اور بزنس وومن ہوں۔ میرا 3-4 قسم کا رننگ بزنس ہے فیصل آباد میں اور شہر سے باہر۔ آپ پراپر فیصل آباد کی؟ اور نہیں، اس کے علاوہ میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو ٹائم بھی دینا ہوتا ہے۔ ویسے میں بالکل خوشاب سے بلانگ کرتی ہوں، لیکن رہائش میری فیصل آباد میں کافی سال، آبائی ضلع میرا خوشاب ہے، میرے ماں باپ وہاں خوشاب ہے۔ اچھا، آپ ہمیں کچھ سرائکی کو وہ ایک مٹھاس کا ہوتا ہے جو شاعری، وہ آپ کو سنائیں۔ سرائکی کی ایک اپنی پہچان ہوتی ہے، دوڑے جسے کہتے ہیں دوڑا۔ میری آنے والی ایک کتاب ہے صدرہ کی جو ترتیب ہے، اس میں میں آپ کو ایک دوڑا سنا دیتی ہوں کہ کتنا سنا دوں آپ کو یا دوڑا ہی سنا؟ دوڑا سنا دیتی ہوں ایک کہ تو کچھ احساس مینال کا کردہ تے میں تھپوندا نہیں میرا پیارے، تے نہ سوندی پل پل کنڈیاں تے، نہ ہوندا دل آوازارے، تے نہ رلدا تیریاں قدماں وچ،
میری چاہتاں دا اظہار ہے تیرے پیار دے وچ میرا حسن جوانی نہ ہوندا خجل خوار. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا یہ جو آپ کا سچا پن ہے، یہ جو منظر کشی آپ نے بتائی ہے، یہ آپ اردو میں دیکھتی ہیں. کچھ شاعرہ ایسی ہوتی ہیں جو شاعرہ ہوتی ہیں لیکن وہ گھر کے اندر ہی رہتی ہیں، دیوار مطلب پسے پردے پر. تو آپ کو کیسی اجازت ملی کہ آپ مطلب باہر آئی؟ آپ کو اجازت دی گھر والوں کی طرف سے تھی یا آپ کے اپنے؟ نہیں، میری شادی بہت زیادہ کم سنی میں ہو گئی تھی غالباً، تب مجھے دنیا کا شعور نہیں تھا. اچھا. تو جو میرے ہسبینڈ تھے وہ تھوڑا ایج میں بھی مجھ سے بڑے تھے، میری پھوپھو کے بیٹے، اور انتہائی وسیع مائنڈ اور جن کو آپ بلیغ آدمی کہہ سکتے ہیں. اچھا. میری ایجوکیشن انہوں نے کمپلیٹ کروائی ہے، LLB، کمپیوٹر انجینئرنگ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. آج دنیا میں جو میرا نام اور مقام ہے، میرے پیرنٹس کعبہ ہیں میرے لیے، لیکن میری شخصیت کی جو یہ ہے تعمیر ہے، یہ دراصل میں جو کام نے کی ہے میرے ہسبینڈ. اچھا. اور مجھے جب پہلی دفعہ فیل ہوا کہ میں کوئی شعر لکھ سکتی ہوں یا میں نے کچھ لکھ کے دکھایا، تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. اور جب وہ مجھے سپورٹ کر رہے تھے تو ایسی صورت میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی میرے لیے چل سکتا ہے، چاہے وہ میرے بیٹے میں سے ہو یا سسرال. اس کی شخصیت سے متاثر تھی. ہاں. اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ہی مطلب خاندان میں پہلے سے بھی کوئی نام تھا شاعری کا، یہ آپ نے ہی پیدا کیا؟ نہیں، ہمارے خاندان کے ہماری پوری جو مجوکا کاسٹ ہے اس میں کوئی پہلے ہمارا شاعر نہیں تھا. میرے دادا ابو نے 2-4 غزلیں گئی تھی. حاجی احمد خان مجوکا کافی مشہور و معروف شخصیت تھی، وہ ریاست میں بہت بڑے زمیندار بھی ہیں. خوشاب ضلع میں میرے باپ کا بہت بڑا مقام ہے، اور لیکن ان کا دیوان نہیں تھا. ایز اے شاعرہ مجوکا کاسٹ کو مشہور کرنے والی میں پہلی ہوں. اچھا. یا پھر یہ پبلک کی مہربانی ہے کہ وہ مجھے مانتے ہیں، ادروائز میں قابل نہیں ہوں. اچھا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں کوئی اور طرح کی مطلب کسی کچھ جگہ سے آپ لائے تاکہ وہ جو عوام کو نا یاد رہے، کوئی ایسا ہو جو ایک گیتا ہے بہت مشہور میرا، اور میں جس مشاعرے میں یا پروگرام میں جاتی ہوں تو جو آپ کی پہچان بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ میں سنا دیتی ہوں. میں سنیا ہے محبتاں دے داروں ڈھونڈنا ہے، محبتاں دے داروں ڈھونڈنا ہے، جیڑی چیز گھر ہے وہ باہروں ڈھونڈنا ہے. میرا لگدا ہو کے تو پاگل سنوں، تو وفا جی نعمت بازاروں ڈھونڈنا. کیا بات. اچھا یہ اتنا سچا پن، اتنے سچے مطلب جذبات شاعری کے حوالے سے، آپ کسی شاعر سے متاثر نہیں ہیں؟ مطلب کسی کو آپ پڑھتی ہوں کہ آپ کو وہ بہت اچھا لگا، اردو میں ہو کہ سرائکی میں ہو، کوئی آپ کے نزدیک؟ سرائکی میں تو میں نے کبھی کسی شاعر کو نہیں پڑھا. اردو کے میں چند ایک شاعروں کو پڑھتی ہوں جو اچھے ہیں، ظاہر ہے وہ اچھے بھی لگتے ہیں. آپ ان کا کوئی نام لینا چاہیں؟ ہاں، مجھے پروین شاکر اور فیض بہت پسند ہے. ویسے ساغر صدیقی بھی مجھے اچھا لگتا ہے. آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس میں مجھے انجم سلیمی اور ساجدہ ہاشمی بہت پسند ہے. اور گوہر شیرازی بھی میرے بہت فیوریٹ ہے. گوہر شیرازی بھی میرے فیوریٹ ہیں. لیکن میرا کوئی اردو پنجابی میں استاد نہیں ہے. میں بے استادی ہوں. اس حوالے سے آپ مان لیں میری کمزوری ہے، یا میری شخصیت کچھ اس قسم کی ہے کہ میں کسی کو یہ کہہ نہیں سکی ہوں آج تک کہ میں آپ کی شاگردی میں آنا چاہتی ہوں. جو آپ کا کتابوں کا سلسلہ ہے بہت طویل عرصے سے ہوگا، مطلب یہ کہ آپ کب سے شاعری کرتے ہیں؟ نہیں، میں اتنی زیادہ طویل عرصے سے نہیں کر رہی ہوں. میں 2006 سے میں نے پہلا شعر لکھا تھا، اور 4 ماہ کے بعد یہ پہلی بک بھی آ گئی تھی. اور میرا خیال ہے کہ شاعری کاریگری کا نام نہیں ہے کہ ہم بہت سارے سال کاریگری کریں. یہ اللہ کا کرم ہے، جب بھی کسی پہ ہو سکتا ہے وہ 20 غزلیں ایک دن میں لکھ لے یا 20 سالوں میں 2 شعر لکھے. کیا بات ہے. تو شاعری کو میں کاریگری نہیں مانتی. یہ جو آمد ہے یہ خدا کا کرم ہے. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ وہ تھوڑے ٹائم میں بہت زیادہ دے دے یا بہت زیادہ ٹائم میں بہت کم. کیا بات ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو مطلب کسی گلوکار نے گایا، کیونکہ وہ جو فوک گلوکار ہوتے ہیں مطلب ہم بہت ساروں نے کوشش کی کہ میں ان کو پنجابی شاعری دوں یا اردو، لیکن میں نے وہ کوثر علی صاحب ہیں راحت کے کوئی لیگ رہے ہیں غزلیں ان کو نہیں، وہ پنڈی سے ہیں اور کراچی میں ان کا کام شام چل رہا ہے. ان کو میں نے 2 یا 3 غزلیں دی تھی اردو کی. اس کے علاوہ میں نے ان کو بھی نہیں دیا کچھ، اور باقی کسی پنجابی شاعر کو. یہ جو آپ نے نام رکھا ہے آنے والی کتاب کا جدائی، اس کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گے اور اس کی جدائی سے کچھ سنانا بھی چاہیں گے؟ ناظرین کو شعر سنا دیتی ہوں. جدائی میں نے
میرے بہت سارے جاننے والوں کو تو پتا ہوگا، جو نہیں جانتے ان کے لیے میں بتا دیتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کی سڈنلی ڈیتھ ہو گئی ہے. میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور ان کی وجہ سے میں نے جدائی بھی رکھا ہے. اور اس جدائی کا میں آپ کو ایک شعر بھی سنا دیتی ہوں کہ 1000 لوگوں میں بیٹھا تھا پر جدا سا تھا. کیا بات، کیا بات. 1000 لوگوں میں بیٹھا تھا پر جدا سا تھا، وہ چڑھتے چاند کی بہتی ہوئی ادا سا تھا، اور اس نے مجھے چھوڑ دیا کسی اور کی خوشی کے لیے. خدا کے بعد جو میرے لیے خدا سا تھا. بہت اچھا، بہت اچھا، کیا بات ہے. اچھا، اس کے علاوہ مطلب یہ جو آپ کی شاعری ہے، آپ کو جب لوگ ملتے ہیں آپ کی شخصیت کے حوالے سے ملتے ہیں زیادہ یا آپ کی شاعری کے حوالے سے؟ کیونکہ آپ کا سیاست کے ساتھ بھی تعلق ہے. اصل میں جو لوگ میرا بیک گراؤنڈ نہیں جانتے کہ میں کون سی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں یا میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ تو میں کہہ سکتی ہوں مجھے شاعری کے حوالے سے احترام دیتے ہیں. لیکن جو میرے آباء و اجداد کو جانتے ہیں وہ مجھے اس حوالے سے احترام دیتے ہیں کیونکہ میرے باپ کا ایک بہت بڑا نام ہے سیاسی حوالے سے، سماجی حوالے سے، اور جاگیرداروں میں وہ ضلع کے بڑے جاگیرداروں میں آتے ہیں. اور ہماری جس اسٹائل میں تربیت ہوئی ہے تو میرا خیال ہے کہ میں جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ یہ نواب کی بیٹی ہے، وہ مجھے اس طرح احترام دیتے ہیں. لیکن جو یہ نہیں جانتے وہ مجھے شاعرہ کے. منال جی، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو مجوکھا ہے، مجوکھا جو نام ہے، یہ نام ہے یا کوئی ہماری کاسٹ ہے مجوکھا، اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ کاسٹ ہے. فیصلہ آباد میں تھوڑا کم ہے. ایک زمیندار کاسٹ ہے مجوکا. کوئی 170 سال اسپین پہ حکومت بھی کرتے رہے. وہاں سے شیر دل مجوکا اور میڈم اللہ جوائی مجوکا پسپا ہو گئے تھے. اور وہ بڑے صغیر میں آ گئے اور چھپ آ گئے کوئی 60-70 یعنی لوگوں کے ساتھ. پھر جو بڑے صغیر میں آباد ہوئے تھے ان کی جو نسل بڑی ہے ان میں سے یہ والے مجوکا ہیں جو پاکستان میں، ایران میں، انڈیا میں اور کچھ عرب ممالک میں یہ وہ بڑے مجوکا ہیں. سر، اب آپ کہاں سے شاعر؟ آپ اردو سرائکی یا جو آپ کہیں میں اردو سنا دیتی ہوں. یہ غزل میری بہت پسندیدہ ہے. پتہ نہیں آپ ناظرین کو وہ کیسی لگتی ہے کہ اسی دن گھر نہیں آتا وہ جب آنے کو کہتا ہے. کیا بات ہے. اسی دن گھر نہیں آتا وہ جب آنے کو کہتا ہے. بہت ہی پاگل ہے، ہر وقت کھویا کھویا رہتا ہے. اور بہت سے پھول مہکے ہیں میرے تن من کی کھیتی میں. کیا بات. بہت سے پھول مہکے ہیں میرے تن من کی کھیتی میں. مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی دریا دل میں بہتا ہے. کیا بات. اور ہمیشہ ہی بہت خاموش رہتا ہے وہ دیوانہ. ہمیشہ ہی بہت خاموش رہتا ہے وہ دیوانہ. نہ اپنے دکھ بتاتا ہے نہ میرے درد سہتا ہے. اور نہ جس نے مڑ کے دیکھا تھا نہ میں نے ہی پکارا تھا. وہی ایک شخص مدت سے ہمارے دل میں رہتا ہے. اور نئی منزل کرا ہی تھا نہ جانے اب کہاں ہوگا. نئی منزل کرا ہی تھا نہ جانے اب کہاں ہوگا. میرا دل اس کی خاطر اب بھی رنجو علم سہتا ہے. اور زمانے بھر کے ہاتھوں میں ہیں تلواریں تنی یارب. کسی کا حلق کٹتا ہو لہو تو میرا بہتا ہے. اسی دن گھر نہیں آتا وہ جب آنے کو کہتا ہے. بہت ہی پاگل ہے ہر وقت کھویا کھویا. اچھا، آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو شاعری ہے آج کل لوگ نئے لکھنے والے ہیں اور پرانے بھی ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وجود سے شاعری کا جیسے ٹوٹ گیا ہے. تو جیسے کہ لوگوں نے سیڑھیاں بھی ریلیز کی. میں آپ کی بات سمجھ گئی. میری خود اپنی ایک سیڑھی چل رہی ہے. لیکن شاعری انسان کے دماغ سے تب ٹوٹتی ہے جب ہم حقیقت سے ہٹتے ہیں. اچھا، میری آپ شاعری کو دیکھ لیں، کوئی اس میں ایسا شعر نہیں ہے جو حقیقت سے دور ہو. جب ہم بناوٹ کے پیچھے جائیں گے تو ہم پھر کاریگری کریں گے اور کاریگری شاعری میں. اچھا، یہ تو ماڈلنگ ہے. ٹھیک ہے. اس کو میں جو حقیقت میں کچھ لکھ رہا ہے جس میں حقیقت ہے وہ شاعری ہے. جس میں حقیقت نہیں ہے بناوٹ ہے وہ کاریگری ہے. اور کاریگری شاعری ہے. یہ کیسے دور ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں بھی آپ کو ناظرین کو بتانا چاہیے. یہ تو میرے خیال ہے شاعروں کی کمزوری ہے. وہ میں ہوں کوئی اور ہو. جب ہم اپنے پیشے کے ساتھ ایمانداری ہی نہیں کر رہے ہیں تو یہ دور کیسے.
جب ہم یہ سوچیں گے کہ فلاں کی کتاب رکھ لینی ہے اور ہم نے 4 یا 2 غزلیں لکھنی ہے تو یہ شاعری نہیں، یہ کاری ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ انسان نہیں ہوتا. ہم اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوری تب ہوگی، یہ خرابی تبھی دور ہو جائے گی جب ہم اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہیں کہ میں شاعر ہوں، میں وہ لکھوں جو میری شاعری ہو، کاریگری نہ لکھوں. کوئی آپ اپنے یادگار وہ لمحہ بتائیں جس سے آپ بہت ہی زیادہ خوش ہوئی ہوں، اور وہ بھی بتائیں جس سے آپ انجوائے ہوئی. میری زندگی کا سب سے خوشی کا لمحہ ہے ظاہر ہے جب کوئی عورت ماں ہے تو اس کے لیے خوشی وہی ہے جو اس کے بیٹے کی برت ہے. اور رنجور تو خیر بندہ بہت دفعہ ہوتا ہے، لیکن میری زندگی کے 2 ایسے حادثے ہیں جو بہت مشکل ہیں، میں نہیں بھول سکتی. ایک میری چھوٹی سسٹر کی ڈیتھ اور ایک میرے ہسبینڈ، وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی. ان کے حوالے سے آپ نے کچھ لکھا ہو اور وہ میں نے ساتھ پہ طاری ہو گیا ہو کچھ ایسا کہ میری بہن کے لیے جو میں نے لکھا ہے وہ اس بک میں بھی ہے. اچھا. آپ کی اجازت سے میں تھوڑا سا وہ سنا دیتی ہوں اس میں، کیونکہ اس کا انتخاب جو ہے یہ میں نے اپنی بہن کے نام کیا. اچھا. وہ اپنی شادی سے کچھ چند ہی دن پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لو بلڈ پریشر کی وجہ سے اس کی کڈنیز فیل ہو گئی تھی. تو مجھ سے تو وہ چھوٹی تھی، تو پھر بہت ینگ اور بہت خوبصورت تھی. اس کے لیے میں نے تھوڑا سا لکھا ہوا ہے کہ کہاں ہو تم چلی آؤ میری آنکھیں پریشان، کہاں ہو تم چلی آؤ، کہاں ہو تم چلی آؤ میری آنکھیں پریشان ہیں. مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے سورج اپنی روشنی کو کھونے والا ہے. کبھی بادل مجھے دیکھیں تو مجھ پر آگ برسائیں. مجھے یہ چاند کہتا ہے کہاں ہے اب تیری ساتھی. میں اس کو کیا بتاؤں گی، ستارے طنز کرتے ہیں میری اجڑی تنہائیوں پر. کہیں میں مر ہی نہ جاؤں تمہاری اس جدائی سے. کہاں ہو تم چلی آؤ میری آنکھیں پریشان ہیں، میری آنکھیں پریشان. کیا بات ہے. اچھا، یہ انتصاب آپ پتہ چلا کہ یہ وسیم طاہرہ مجوکا میری چھوٹی سسٹر تھی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. میری بیسٹ فرینڈ، میں نے زندگی میں صرف ایک فرینڈ بنائی تھی اپنی بہن، اس کے بعد نہ آج تک میں نے کسی کو فرینڈ بنایا نہ پہلے. ان کو بھی شوق نہیں. اچھا. بس میرے علاوہ کوئی نہیں ہے ہمارے خاندان میں، لکھنے والا کوئی نہیں ہے. سننے والے بہت ہیں، سمجھنے والے بہت ہیں، اپریشیٹ کرنے والے بھی ہیں، ڈسارٹ کرنے والے بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں، لیکن لکھنے والے کوئی نہیں. اچھا، ادھر تو کوئی نام آپ سنتی ہو اور مطلب اپنے ہی علاقے سے کوئی ایسا نام جس کو آپ بہت قریب سے دیکھا ہو کہ ہاں یہ بہت اچھا ہے، استاد ہے، کوئی بزرگ ہے جس سے آپ؟ میں ملتی نہیں ہوں وہاں کسی سے، بہت کم سے. میں میری شادی ہوگی میں نے وہ ایریا